الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. محترم حضرات، آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والا حیرت انگیز واقعہ معراج کا واقعہ آپ حضرات کو سنایا جا رہا تھا. 2 ہفتوں سے اسی بات کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے آ رہا ہے اور آج اس کے آخری حصے کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا. میں نے بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر، پھر آگے سدرۃ المنتہا تک، اور پھر سدرۃ المنتہا سے اور آگے جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک تشریف لے گئے. اور بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے عرش کے پاس گئے. یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی اور انسان کبھی نہیں پہنچ پایا. یہ صرف اور صرف آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت اور آپ کا معجزہ ہے اور آپ کی بزرگی و برتری کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں تک آپ کو پہنچایا. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جب سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جانا تھا تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اب یہاں سے آپ اوپر جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل، شروع سے تم یہاں تک ساتھ رہے، اب کیوں ساتھ نہیں آتے؟ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ ایک ایسے مقام پہ اب جا رہے ہیں جہاں آج تک کوئی اور نہیں گیا. تمام فرشتوں کی، تمام کی تمام مخلوقات کی انتہا یہی مقام ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. سدرۃ المنتہا سے آگے جانا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اگر میں ایک قدم بھی یہاں سے آگے بڑھاؤں گا تو میرے پر جل کے خاک ہو جائے. الغرض اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے آگے بڑھے، اللہ کے عرش کے پاس میں گئے. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ علماء کا اور صحابہ کا اس میں اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا. بیشتر صحابہ کا نظریہ اور خیال یہ ہے، اور اسی طرح بعد کے دور کے حضرات علماء کا، تابعین کا، تبع تابعین کا،
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی کیا ہے۔ اللہ کا دیدار دنیا میں تو کسی کو نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوہ طور پر جا کے عرض کیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا تھا، انہوں نے کہا رب ارینی انظر الیک، اے اللہ مجھے ذرا دکھا دیجئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بندہ، عاشق بندہ، اللہ کی محبت دل میں سمایا اور بسایا ہوا بندہ، ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار چاہتا ہی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی چاہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو جائے، لیکن اللہ نے ان کو جواب دیا اور فرمایا لن ترانی، تم ہرگز ہرگز مجھ کو دیکھ نہیں پاؤ گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اس پہاڑ کو دیکھتے رہنا، ہماری تجلی ہم اس کے اوپر ظاہر کریں گے۔ اگر پہاڑ نے اس کو برداشت کر لیا تو فبیہا، لیکن اگر نہیں کیا تو پھر آپ خود سمجھ جانا کہ جب پہاڑ برداشت نہیں کر پا رہا ہے تو آپ بھی اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ذرا سی پہاڑ کے اوپر ہوئی، اتنے میں دیکھا گیا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ اور چورا چورا ہو گیا، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صرف پہاڑ پر ہونے والی تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان آنکھوں سے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں دیکھ سکے تو کسی اور کے دیکھنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار، کہ لوگوں کی آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ کو ٹھیک طور پر دنیا میں دیکھ نہیں سکتی۔ اس لیے اس دنیا کے اندر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ رہا یہ سوال کہ خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ آنکھوں سے جاگتے ہوئے عالم میں کوئی آدمی اللہ کو دیکھنا چاہے، ابھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیدار نہیں ہو سکا اور کسی اور کو نہیں ہو سکا، تو ظاہر بات ہے کہ جب اللہ کے پیغمبروں کو نہیں ہوا تو کسی اور کو تو کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت مشکات شریف کے اندر موجود ہے، اور مشکات شریف کے اندر مسند احمد سے اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورتی، میں نے خواب کے اندر پروردگار عالم کو ایک بہترین انداز پہ دیکھا۔ اب وہ بہترین انداز کیا تھا وہ ہم نہیں بول سکتے، وہ تو دیکھنے والا جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جیسی صورت نہیں رکھتے، ہمارے جیسے ہاتھ اور پیر نہیں رکھتے، ہمارے جیسا انداز نہیں رکھتے، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالی اپنے شایان شان جیسے کچھ بھی ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی دیے، اور خود اللہ کے نبی کہتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت۔ اسی طرح بعض اور بزرگوں کے بارے میں بھی آتا ہے، امام احمد کے بارے میں، امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں ہے، اسی طرح بہت سارے اور بزرگوں کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اللہ کو خواب کے اندر دیکھا۔ امام احمد بن حنبل نے خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے باری تعالیٰ میں آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، تو آپ کے قریب ہونے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے خواب ہی کے اندر ان کو جواب دیا اور کہا کہ قرآن کی تلاوت،
جس قدر کثرت کے ساتھ میں پڑھو گے میرا قرب بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس طرح بعض بزرگوں سے یہ باتیں آئی ہیں، اور حدیث کا حوالہ تو میں نے دے دیا۔ خواب کے اندر، اس دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کو دیکھے، لیکن آنکھوں سے جاگتے ہوئے عالم کے اندر کوئی دیکھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اس کا ذکر فرما دیا ہے۔ لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں نہیں دیکھ رہے تھے اللہ کو، بلکہ آپ آسمانوں پہ جا کے دیکھ رہے تھے۔ ایک ہے اس دنیا میں دیکھنا، ایک ہے اس دنیا سے نکل کر ایک دوسرے عالم کے اندر جا کر دیکھنا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم سے نکالا اور پھر عالم جو ہے علوی میں پہنچایا، عالم ملکوت میں پہنچایا، اور پھر عالم ملکوت سے اوپر پہنچایا اور عرش کے عالم کے اندر پہنچایا جہاں کوئی بندہ کبھی نہیں گیا۔ ایسے عالم میں اللہ نے آپ کو پہنچانے کے بعد وہاں پر اپنا دیدار کروایا۔ بہرحال یہ بات بھی گزر چکی ہے گزشتہ جمعہ کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کیا لائے ہمارے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب کے اندر فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی نے ساتھ ساتھ یہ بھی جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوڑ لیا اور فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ سننے کے بعد میں چل کر حضرت سیدنا جبریل نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پورے جملے مل ملا کر التحیات کہلاتا ہے جو ہم اپنی نمازوں کے اندر پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد 50 نمازوں کا عظیم الشان تحفہ دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ یہاں سے جا رہے ہیں اور آپ اپنی امت کے اندر جائیں گے تو آپ کی امت کو میری طرف سے یہ تحفہ دے دینا۔ اللہ اکبر۔ آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو خاص الخاص تحفہ اپنے مقدس ترین اور سب سے زیادہ عظیم ترین نبی کے ذریعے سے بھیج رہے ہیں۔ اور وہ کیا تحفہ ہے؟ 50 نمازوں کا تحفہ۔ یہ 50 نمازیں اللہ تعالی کے دربار میں حاضری کے لیے اجازت ہے۔ اللہ یوں فرما رہے آپ کے امتیوں سے کہہ دینا کہ وہ میرے دربار میں دن میں 50 دفعہ آیا کرے۔ مسجد اللہ کا دربار ہے، جو آتا ہے یہاں پر اس کو سوچ کے آنا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں حاضری دینے جا رہا ہوں۔ یہ عام کوئی جگہ نہیں ہوتی، یہ بازار نہیں ہوا کرتا، یہ گھر نہیں ہوا کرتا، یہ گلی کوچے کی طرح نہیں ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور سب سے زیادہ مقدس ترین جگہ ہے۔ ساری کائنات کے اندر سب سے زیادہ مقدس ترین کوئی جگہ ہے تو وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اور اللہ کی مسجدوں میں بھی سب سے اعلیٰ و عرفہ وہ اللہ کا گھر ہے جس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد بیت المقدس بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ساری دنیا کی مسجدیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد۔ سفر کر کے کسی مسجد کی طرف جانا جائز نہیں مگر 3 مسجدوں کی طرف جا سکتے ہو۔ ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے، اب وہ سفر کر کے یہاں سے جاتا ہے دلی، کہ دلی کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھ کے آؤں گا۔ کوئی صاحب یہاں سے نکل جائے اور کہیں کہ میں یہاں سے چنئی جاؤں گا، وہاں کی مسجد کے اندر نماز پڑھ کے آؤ، ظاہر بات ہے لغو حرکت ہے، بیکار حرکت ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ ایک آدمی یہاں سے وہاں تک جائے
جو सवाब आपको इस मस्जिद में मिलेगा वही सवाब दिल्ली की जामिया मस्जिद में मिलेगा, वही सवाब दुनिया की किसी भी मस्जिद में जाओ तो मिलेगा। जब सब जगह सवाब बराबर है, चाहे मस्जिद छप्पर की बनाओ, चाहे मस्जिद टीन की बनाओ, चाहे मस्जिद बहुत आलीशान बनाओ, चाहे किसी भी अंदाज की तुम बनाओ, लेकिन हर मस्जिद में सवाब बराबर मिलता है। लेकिन 3 मस्जिद ऐसी हैं जहां पर सवाब बहुत ज्यादा मिलता है, इसलिए उन 3 मस्जिदों की तरफ जाने की इजाजत दी गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिद, 3 मस्जिदों के सिवा किसी और मस्जिद की तरफ सफर करके जाना जायज नहीं। कौन सी 3 मस्जिदें? फरमाया, एक काबतुल्लाह, मस्जिद हराम, इसलिए कि वहां पर नमाज पढ़ने का सवाब, 1 रकत का सवाब 1 लाख के बराबर होता है। एक नमाज आप पढ़ते हैं तो उसके ऊपर सवाब 1 लाख नमाजों का मिलता है। यह सवाब किसी और मस्जिद में नहीं मिलता, इसलिए कोई वहां इसलिए जाता है, यह बात दुरुस्त है। दूसरी मस्जिद है बैतुल मुकद्दस, कि वहां पर नमाज पढ़ने का सवाब एक रिवायत के मुताबिक 50,000 रकतों के बराबर है, और एक रिवायत के मुताबिक 1000 नमाजों के 1000 रकतों के बराबर है। और तीसरी मस्जिद है मस्जिद नबवी, और उसके अंदर भी 1 रकत पढ़ने का सवाब 1000 रकतों के बराबर हुआ करता है। उसमें भी दूसरी रिवायत यह है कि 50,000 रकतों के बराबर सवाब मिलता है। लेकिन 50,000 रकतों वाली रिवायत ज़ईफ है, और 1000 वाली जो रिवायत है वो सही रिवायत है। इसलिए यही मालूम होता है 1000 रकतों का सवाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में नमाज पढ़ने पर दिया जाता है। तो अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह ताला की ये मस्जिदें बहुत मुकद्दस, बहुत ही मोहतरम जगह है, और इनसे बेहतर दुनिया में कोई जगह नहीं। एक दफा हजरत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, और ये सवाल अल्लाह के नबी ने एक और आदमी के सवाल पे किया। एक सहाबी ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल बताइए सबसे ज्यादा बेहतरीन जगह कौन सी है और सबसे ज्यादा बदतरीन जगह कौन सी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे नहीं मालूम, जिब्रील आएंगे तो पूछूंगा, बताओ। जिब्रील आए, जिब्रील से अल्लाह के नबी ने पूछा, जिब्रील ने कहा मुझे भी मालूम नहीं है, मैं परवरदिगार आलम से मालूम करके बताऊं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास में गए और अल्लाह ताला से सवाल किया। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि जाकर बता देना सबसे ज्यादा बेहतरीन जगह इस कायनात पर अगर कोई है तो वो मस्जिदें हैं, और सबसे ज्यादा बदतरीन कोई जगह है तो वो बाजार है। बाजार को बदतरीन फरमाया इसलिए कि वहां शोर शगब है, वहां पर हंगामा आराई है, वहां पर झूठ मूठ है, वहां कारोबार में धोखाधड़ी है, वहां पर उल्टे सीधे लोग आते हैं, और इसलिए वो सबसे ज्यादा बदतरीन जगह है। और मस्जिद है वो जगह जहां अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह के लिए नमाजें पढ़ी जाती हैं, और बहुत ही तकद्दुस मआब अफआल अंजाम दिए जाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा बेहतरीन जगह मस्जिद है। तो भाइयों, अल्लाह ने कहा 50 नमाजों का तोहफा लेकर जाओ ताकि आपके उम्मती मेरे दरबार में रोजाना 50 दफा हाजिरी दे। मैं आपसे पूछता हूं, अगर दुनिया का कोई बादशाह कह दे कि फुला साहब को या फुला खानदान वालों को इजाजत देता हूं कि वो मेरे दरबार में 50 दफा आया करे, क्या ख्याल है? वो आदमी फूले नहीं समाएगा, उसका खानदान फूले नहीं समाएगा, और वो कहेगा कि मुझे इतनी बड़ी अजमत, इतनी बड़ी जलालत मिल गई। बादशाह कहता है कि 50 दफा उसके दरबार में मैं जा सकता हूं। लेकिन कितने अफसोस की बात है, अल्लाह हमसे कह रहे हैं कि ऐ मेरे बंदो, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ये पैगाम तुमको दे रहा हूं कि 50 दफा मेरे दरबार में हाजिरी दो। लेकिन हमको बहुत मुश्किल मालूम होता है,
اور ہمیں فرصت نہیں ملتی، دکان سے فرصت نہیں، بازار سے فرصت نہیں، کاروبار سے فرصت نہیں، گھر سے فرصت نہیں، اور چیزوں سے فرصت نہیں، اور اس لیے ہم عذر کر دیتے ہیں، ہم پھر آئیں گے، پھر دیکھا جائے گا، پھر کیا جائے گا، ٹال مٹول کرتے رہ جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں جن کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، جبکہ اللہ کا مؤذن بار بار پکارتا رہتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام یہ عظیم الشان تحفہ امتیوں کے لیے لے کر اوپر سے آپ نیچے کی طرف آنے لگے۔ آتے آتے چھٹے آسمان پر پہنچے۔ جب چھٹے آسمان پر پہنچے، میں نے آپ کو بتایا تھا جب آپ اوپر تشریف لے جا رہے تھے تو چھٹے آسمان پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی پہلی دفعہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، اور ملاقات کے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، استقبالیہ جملہ کا مرحبا مرحبا، تشریف لائیے۔ ملاقات ہو گئی، اور پھر ملاقات کے بعد جب اللہ کے نبی کو اوپر لے جایا جا رہا تھا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رونا آ گیا اور زاروں قطار رونے لگی۔ اور یہ کہا انہوں نے کہ میرے بعد آنے والے اس پیغمبر کو وہ مقام دیا جا رہا ہے جو ہم لوگوں کو نہیں مل سکا، اس لیے کہ آپ اوپر جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کہاں تک جائیں گے، اس لیے ان کو رونا آ گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب واپس ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں پر جب ملاقات ہوئی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ کو اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ جو روئے تھے اس وقت، اب اس رونے کے لیے ان کو معذرت بھی پیش کرنی تھی کہ کیوں روئے تھے، رونے کی بنیاد کیا تھی؟ رونے کی بنیاد کوئی حسد نہیں تھا، رونے کی بنیاد کوئی برائی نہیں تھی کہ اللہ کے نبی بلند ہو گئے میں نیچے رہ گیا، نہیں نہیں، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اپنے ہی لوگوں میں سے ایک آدمی بلند مقام پہ پہنچ جائے، کسی کا چھوٹا بڑا ہو جائے، کسی کا برابر والا آگے بڑھ جائے، تو اس کے اندر نیک آدمی حسد نہیں کیا کرتا، نیک آدمی کو خوشی ہوتی ہے، نیک آدمی کو اس کی بلندی پر، نیک آدمی کو اس کی ترقی پر دل کے اندر فرحت اور انبساط ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ رونا بھی دراصل اسی لیے تھا۔ اس موقع پر جب اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کیا عطا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے 50 نمازوں کا عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا۔ بہت خوشی خوشی اللہ کے نبی اس کا اظہار فرما رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت تو بہت ضعیف اور کمزور ہے، میری امت بنی اسرائیل آپ کی امت کے مقابلے میں جسمانی لحاظ سے بڑی طاقتور قوم، آپ کی قوم تو بعد میں جو آئی وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، میری قوم تو بہت طاقتور، لیکن اس کے باوجود 2 نمازیں نہیں پڑھ سکی، میری امت پر صرف 2 نمازیں فرض تھی، لیکن 2 نمازیں نہیں پڑھ سکی، تو آپ کی امت بھلا 50 نمازیں کیسے پڑھ لیں؟ اس لیے میری گزارش آپ سے یہ ہے، ہمدردانہ مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ اللہ کے دربار میں واپس جائیں اور اللہ سے اس بات کی گزارش کریں کہ نمازوں کے اس عظیم تحفے میں سے کچھ کم کر دیں کہ میری امت 50 نمازیں برداشت نہیں کر پائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بادل ناخواستہ واپس جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے کہ اللہ میری امت 50 نمازیں پڑھ نہیں پائے گی، 50 نمازوں کا
یہ بوجھ شاید وہ برداشت نہیں کر پائے گی، اس لیے آپ اس کے اندر کچھ کمی فرما دیں۔ یہاں پر روایتوں میں سے بعض روایتیں بتاتی ہیں کہ 10 نمازیں اللہ نے کم کر دی، بعض روایتیں بتاتی ہے کہ 5 نمازیں کم کر دی۔ صحیح بات یہی ہے 5 کم ہوتی گئی، 10 کم نہیں ہوئی، 5 کم ہوتی گئی۔ لیکن بعض راویوں نے دونوں کو ملا کر 10 کہہ دیا۔ اس طرح اس کو شارٹ کرنے کے لیے اور اس میں تخفیف کر کے بیان کرنے کے لیے 5 الگ بیان کرنے کے بجائے 10 کہہ دیا۔ صحیح بات یہ ہے 5 نمازیں کم ہوتی رہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں 5 نمازیں گھٹا دیتا ہوں اور 45 نمازیں آپ لے کر جائے۔ پھر واپس ہوئے، چھٹے آسمان پہ آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کتنی کم ہو گئی؟ انہوں نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 5 نمازیں کم ہو گئی، اب تو 45 نمازیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں یہ بھی برداشت نہیں کرے گی آپ کی امت، آپ واپس جائیں اور اس کے اندر کمی کرائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پھر گئے اور پھر 5 کم ہو گئی۔ پھر آئے واپس، موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات، پھر وہی سوال و جواب، پھر موسیٰ علیہ السلام کا وہی مشورہ اور اصرار کہ نہیں آپ واپس جائیں اور واپس جا کر اور اس کے اندر کمی کی درخواست کریں۔ اسی طرح اللہ کے نبی جاتے ہیں اور 5 نمازیں کم ہو جاتی ہیں۔ ہر موقع پر 5 کم ہوتی رہی، یہاں تک کہ کئی دفعہ جانے کے بعد، یعنی یوں سمجھیے 9 دفعہ جانے کے بعد اخیر میں 5 رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 9ویں مرتبہ فرمایا کہ اب 5 رہ گئی ہیں۔ لا يبدل القول لدي، میرے پاس بات کو بدلا نہیں جاتا۔ حدیث میں یہ لفظ آیا ہے اور یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا يبدل القول لدي، میرے پاس بات کو بدلا نہیں جاتا۔ جو بات پہلے تم سے کہہ دی ہے 50 نمازیں، 50 نمازوں کا ثواب آپ کی امت کو 5 نمازوں پہ دیا جائے گا۔ آپ کی امت کو سنا دینا کہ 5 رہ گئی لیکن ثواب ملے گا 50 کا، ہر نماز پڑھنے پر 10 کا ثواب ملے گا۔ اور یہ اصول شریعت نے بنا دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی کوئی بھی نیکی کرتا ہے اس نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا کر اس کو دیا جاتا ہے۔ ایک نماز پڑھو گے 10 نمازوں کا ثواب، 5 نمازیں پڑھو گے 50 نمازوں کا ثواب۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام پھر واپس آئے، چھٹے آسمان پہ پہنچے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کیا ہوا؟ کہا اب تو 5 رہ گئی ہیں بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پر حضرت موسیٰ کہنے لگے اے نبی اللہ آپ پھر واپس جائیں، آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ پائے گی، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اور کم کرا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے موسیٰ مجھے تو اب شرم آتی ہے میرے اللہ کے دربار میں جاتے ہوئے، مجھے تو اب شرم آتی ہے، کیسے درخواست کروں اور کم کر دے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو یہ اندازہ ہو گیا اب آگے اس میں کمی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ نے آخری موقع پر یہ کہہ دیا تھا لا يبدل القول لدي، میرے پاس بات بدلی نہیں جائے گی۔ اب جو 50 نماز کی بات ہم نے کہہ دی ہے وہ 50 نمازوں کا ثواب ملے گا 5 نمازوں کے پڑھنے پر۔ اس سے اندازہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کے بعد جانا مناسب بات نہیں ہے، اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام کو شرم آ رہی تھی کہ کیسے اب جا کے کہوں کہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی میری امت۔ اس لیے آپ جانے کے لیے راضی نہیں ہوئے اور پھر وہاں سے نیچے کی طرف آئے۔ ہر آسمان پر اترتے اترتے وہاں کے حالات، وہاں کے مشاہدات، وہاں کی چیزوں، ان سب کو دیکھتے دیکھتے ہر آسمان کے فرشتوں سے اور وہاں کے پیغمبروں سے ملاقات کرتے کرتے اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے آسمان پر پھر وہاں کے دروازے سے نکل کر اسی لفٹ میں جو اللہ تعالیٰ نے معراج اللہ کے نبی کے لیے مقرر فرما دی تھی، جس سے آپ اوپر تشریف لے گئے تھے، اس کا نام ہے معراج،
اس کا ترجمہ میں نے کیا لفٹ سے. جیسے لفٹ نیچے آپ کھڑے ہو جائیں وہ اوپر 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 لے کر چلتی ہے درجہ بدرجہ. یہاں تو درجے ہوتے ہیں کہ ایک منزل سے دوسری منزل، دوسری منزل سے تیسری منزل. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج بنائی اور اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نیچے سے اوپر آسمان تک پہنچ گئے تھے. اب پھر اسی لفٹ اور معراج کے ذریعے سے پھر آپ کو نیچے لایا گیا. علماء نے یہاں پر ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بیت المقدس تک لے جایا گیا اور پھر وہاں سے آسمانوں تک لے جایا گیا. بیت المقدس تک کیوں لے گئے پہلے، وہاں سے آسمانوں تک کیوں گئے؟ کہتے ہیں کہ آسمان کا دروازہ وہ بیت المقدس کے بالکل اوپر ہے. آسمان کا جو دروازہ ہے وہ دروازہ بیت المقدس کے اوپر ہے، اس لیے پہلے بیت المقدس گئے اور وہاں سے لفٹ لگا کے سیدھے آپ کو چڑھا دیا اور پہلے آسمان پہ پہنچ گئے، وہاں پر دروازہ موجود تھا. بہرحال اسی دروازے سے نکل کر اسی معراج میں نیچے تشریف لائے اور جیسے اوپر گئے وہاں سے تو نیچے آئے تو بھی وہیں آئے اور وہ بیت المقدس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت میں تشریف لے آئے. یہ راتوں رات ہوا تھا قصہ، جیسے کہ عرض کر چکا ہوں صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے، اور اتنا سارا ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو فجر کی نماز کا وقت ہے اور مسجد بیت المقدس کے اندر تمام کے تمام پیغمبر موجود ہیں. حضرت سیدنا آدم سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 یا 1,80,000 جو پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تھے وہ سارے پیغمبر آج وہاں پہ بیت المقدس کے اندر جمع ہے. ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روحوں کو وہاں پر جمع فرما دیا تھا. روحانی طور پر وہ سارے پیغمبر وہاں جمع تھے. ظاہر ہے کہ جسمانی طور پر یہ صورتحال نہیں ہوئی تھی، یہ روحانی طور پر ہوئی. لہذا وہاں پر سارے پیغمبر انتظار میں ہیں، نماز کا وقت ہونے کو ہے اور اذان دی جا چکی ہے. سارے پیغمبر انتظار میں ہیں کہ اب کون پڑھائیں گے نماز. اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچتے ہیں اور جبریل امین علیہ السلام آپ کو بڑھا دیتے ہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ اور پیغمبروں نے کہا کہ آپ ہی امامت فرمائے، یہیں سے آپ کا لقب ہو گیا امام الانبیاء، تمام انبیاء کے بھی امام. ایک امام ہوتا ہے جاہلوں کا، کوئی امام ہوتا ہے کچھ لوگوں کا، کوئی امام ہوتا ہے کچھ علماء کا، اور ہمارے نبی تو امام ہے تمام انبیاء کرام علیہم السلام. آپ نے سب کی امامت فرمائی، سارے پیغمبروں سے ملاقاتیں ہو گئی اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو اسی براق پہ سوار کرایا گیا. وہ براق وہیں پر بندھا ہوا تھا، آتے وقت اسی پہ آئے تھے اور پھر وہاں سے لفٹ کے ذریعے اوپر گئے تھے. اب نیچے آنے کے بعد وہ براق وہیں پر بندھا ہوا موجود تھا. جبریل امین علیہ السلام نے اس کو کھولا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو تیار کیا اور پھر آپ کو اس کے اوپر سوار کیا اور پھر وہاں سے چل پڑے. اور جب چلے ہیں تو وہی تیز رفتار سواری، جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس سواری کا قدم جاتا ہے. اتنی تیز رفتار، اسی لیے اس کو براق کہتے ہیں. برق رفتار سواری تھی وہ، جیسے کہ بجلی کو آپ دیکھتے ہیں بجلی کیسے کونتی ہے اور یہاں آپ کی نگاہ ہوتی ہے تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں میل کا فاصلہ وہ طے کر لیتی ہے. اسی طریقے پر یہ بھی جو ہے براق بہت تیز رفتار سواری، اس کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام کو سوار کروا کر وہاں سے چل پڑے اور تیز رفتار چل رہے تھے. درمیان میں ایک جگہ پر دیکھا کہ کچھ قافلے جا رہے ہیں اور جب وہ قافلے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جو بہت تیز جا رہی تھی اور وہ اس کو دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے.
اسے کہ اتنی تیز رفتار جو ہوتی ہے اس کے اوپر نگاہ بھی جم نہیں سکتی. انہوں نے کچھ احساس کیا کہ یہاں سے کچھ گزر تو ہو رہا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا گزر رہا ہے. آپ دیکھیے پنکھا ہے، پنکھے کے اندر جو ہے لگے ہوئے ہیں، اس کو آپ ٹھہرا دیں گے تو 3 الگ الگ 4 الگ الگ پنکھے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن یہ جب چلتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کیا گھوم رہا ہے، اور تیز کر دیا جائے تو وہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. اسی طریقے پر وہ تیز رفتار سواری چلی جا رہی تھی. لوگ محسوس تو کر رہے تھے یہاں سے کسی کا گزر ہو رہا ہے، لیکن کیا گزر رہا ہے کسی کو پتا نہیں. اور چلتے چلتے ایک جگہ قافلہ جا رہا تھا، وہاں گزرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو دیکھ کر پکارا اور پکارتے ہوئے چلے گئے. وہ ادھر ادھر دیکھتے رہے لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آیا. آپس میں ایک دوسرے کہنے لگے یہ تو محمد کی آواز لگتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکارا، وہ کوئی جاننے والے تھے، مکے کے رہنے والے، اللہ کے نبی نے ان کو پہچان کر ان کو پکارا، لیکن تیز رفتار سواری میں آپ ایسے جا رہے تھے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. لوگ آپس میں کہنے لگے ارے یہ تو محمد کی آواز معلوم ہوتی ہے. لوگ کہنے لگے یہاں محمد کہاں ہے. خیر اس طرح بات آپس میں ہو گئی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. وہاں جانے کے بعد لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر رات کا واقعہ بیان کیا، یعنی آسمانوں پہ جانے کا، بیت المقدس کو جانے کا، آسمانوں کی سیر کا، وہاں کی ملاقاتوں کا، وہاں کے فرشتوں کا، وہاں کے اور لوگوں کا، اور اسی طریقے پر جنت کا اور دوزخ کا اور عرش تک پہنچنے کا. یہ سارے واقعات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمانے لگے. لوگ جمع ہو گئے اور کفار بھی جمع ہو گئے. کفار بھی جمع ہو کر ان میں ابو جہل بھی تھا، سن رہے تھے. ابو جہل مذاق اڑا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کیسے ہو سکتا ہے، بیت المقدس یہاں سے اتنی دور فاصلے پر ہے کہ یہاں کی سواری سے چلے تو 1 ماہ میں وہاں پہنچ پاتے ہیں. 1 ماہ میں سفر جو ہوتا ہے وہ تھوڑی ہی رات کے اندر تمہارا ہو گیا. یہ کہہ کر وہ مذاق اڑانے لگا. اور بعض کافر لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے لگے آپ بیت المقدس گئے تھے، اچھا بتاؤ بیت المقدس کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کے دروازے کیسے ہیں، اس کے کتنے دروازے ہیں، اس کے کتنے دریچے ہیں، اندر کیسا ہے. یہ سب لوگ پوچھ رہے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. ان میں سے بعض ایسے لوگ بھی تھے جو کبھی بیت المقدس جا کے آئے ہوئے تھے. وہ لوگ خاص طور پر پوچھنے لگے اس کے دروازوں کی تعداد بتاؤ، اس کے دریچوں کی تعداد بتاؤ، اس کا ذرا انداز بتاؤ، اندر کیسا ہے وہ بتاؤ. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری چیزوں کو بتاتے جا رہے تھے، حالانکہ آپ نے گنا تھوڑا ہی تھا وہاں جا کر کے کتنے دروازے. آپ بھی اس مسجد میں آتے ہیں، کون آ کے دروازے گنتا ہے؟ اگر آپ سے بھی پوچھ لیا جائے، بلکہ مجھ سے پوچھ لیا جائے، میں یہاں 35 سال سے امام ہوں کہ اس مسجد میں دروازے، اس مسجد کے اندر کتنے دریچے ہیں تو شاید میں بھی نہ بول سکوں، اس لیے کہ میں نے کبھی گنا ہی نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس گئے، دروازے تھوڑا ہی گننے گئے تھے، دریچے گننے تھوڑا ہی گئے تھے، وہاں کا ڈیزائن دیکھنے تھوڑا ہی گئے تھے. اللہ کے نبی گئے اور امامت فرمائی اور وہاں سے تشریف لائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر لوگ پوچھنے لگے دروازوں کی تعداد بتاؤ، ذرا اس کی رنگتیں بتاؤ، اس کے دریچوں کی تعداد بتاؤ، اس کا ذرا ڈیزائن بتاؤ. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام چونکہ دیکھے نہیں تھے، گئے تو تھے وہاں پر لیکن گن کے تو نہیں آئے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کے سوال پر بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر کے دکھا دیا، اور اللہ کے نبی گن گن کے بتا رہے تھے اتنے دروازے ہیں، اتنے دریچے ہیں اور ایسا ڈیزائن ہے اور یہ چیزیں ہیں. یہ سب کچھ جو پوچھا گیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے رہے اور بتاتے رہے اور گنتے رہے اور بتاتے رہے اور کافروں کے دانت کھٹے ہوتے رہے. ابو جہل مذاق اڑاتے ہوئے ابو بکر صدیق کے پاس ان کے گھر پہنچ گیا. حضرت ابو بکر حضور کی خدمت میں ابھی تک آئے نہیں تھے. صبح ہونے کے بعد
وہ کسی ضرورت سے اپنے گھر میں تھے، وہاں پر پہنچ کر کہنے لگا ابو بکر آج تو معاملہ صاف ہو گیا تمہارے دوست کا۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا کہ وہ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، کیا تم اس کو بھی مانو گے؟ اب تک تم مانتے تھے لیکن ذرا غور کرو کہ وہ کیا کہہ رہے، اور وہ ایسی ایسی باتیں کہہ رہے۔ ابو بکر نے کہا کیا کہہ رہے؟ کہا کہنے لگا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمانوں پہ گئے تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر کے اندر اتنا بڑا سفر طے کر دیا، اور وہ بیت المقدس گئے تھے اور اللہ کے فرشتے ان کو لے کر گئے تھے، اور جنت و دوزخ انہوں نے دیکھی۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا جو خدا اپنے نبی کے پاس اپنے فرشتوں کو بھیج سکتا ہے، وہ خدا اگر اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلا لے تو تعجب کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج رہا ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ اللہ اگر چاہے اس پیغمبر کو اپنے پاس بھی بلا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی اچنبے اور تعجب کی بات نہیں ہے۔ اسی پر وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین پہنچے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے کہ آج سے ابو بکر کا لقب صدیق ہوگا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا قصہ ہوا، ابھی تک یہاں وہ بات پہنچی نہیں تھی، آسمان سے خبر آ گئی، نہ ابو بکر آئے نہ ابو جہل آیا، لیکن اس سے پہلے جبریل امین آسمانوں کو طے کر کے، آسمانوں کو پار کر کے دنیا میں تشریف لائے اور وہاں کی خبر یہاں پر سنا دی، اور کہا کہ اللہ نے اس بنیاد پر ان کو صدیق کا لقب عطا کیا ہے۔ وہی سے ان کا لقب ہو گیا صدیق، اور ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو لقب عطا ہوا۔ بہرحال یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے آیا، اور اس سے معلوم ہوا کہ اس عظیم الشان سفر کا سب سے عظیم الشان تحفہ نماز ہے۔ اس عظیم الشان سفر کا سب سے زیادہ بلند ترین اور عظیم الشان تحفہ نماز ہے۔ اس لیے امتیوں کو نماز کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی بھر اس پر توجہ دلاتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ کے انتقال کا وقت ہوا آواز بلند نہیں ہو رہی تھی، آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن ہونٹ ہل رہے تھے۔ صحابہ کرام نے سوچا ذرا سننا چاہیے، اللہ کے نبی کچھ بولنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف کان کو لے جاتے ہیں اور ہونٹوں کے اوپر کان کو رکھ کے سنتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی زبان سے نکلتا ہوا پاتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، اے امتیوں نماز کی پابندی کرو، نماز کو نہ چھوڑو۔ جاتے جاتے اس دنیا سے اللہ کے نبی یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں، بھائیو اس سفر کا یہ عظیم الشان تحفہ ہم کو اور آپ کو نصیب ہوا، اور اسی کے ساتھ کل گزشتہ جمعہ آپ کو بتایا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے پورے امتیوں کو سلام پیش کیا گیا ہے، پیغمبر کا سلام، اور پیغمبر بھی معمولی پیغمبر نہیں، وہ پیغمبر جس کو اللہ اپنا خلیل کہتے ہیں، اس پیغمبر نے امت محمدیہ کو سلام پہنچایا۔ اللہ کے نبی کی طرف سے صحابہ اس کو لے کر بعد کے لوگوں کو پہنچاتے رہے، اس کے بعد کے لوگ ان کے بعد کے لوگوں کو پہنچاتے رہے، اور وہ لوگ اپنے بعد کے لوگوں کو پہنچاتے رہے۔ آج موقع آیا کہ میں بھی آپ تک وہ سلام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پہنچا دوں۔ آپ سب بولیے اللہ ان پر بھی سلامتی نازل فرمائے۔ یہ عظیم الشان تحفہ ہم کو ان کی طرف سے ملا، اور سلام کے ساتھ ایک پیغام بھی ان کا اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا کہ انہوں نے فرمایا آپ کے امتیوں سے کہہ دینا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ الحمدللہ اور اسی طرح تمہارے اعمال یہ سب کچھ تمہاری جنت بنانے والے، اسی امتیوں سے کہہ دینا عمل میں پیچھے نہ رہے، عمل کر کے اپنی جنت کو تیار کرے۔ یہ پیغام بھی اللہ کے نبی کی طرف سے ہم کو مل گیا، لہذا ہمیں اور آپ کو سب کو مل کر ایک طرف ان بزرگوں کا جو ہے خیر مقدم کرنا ہے،
ان بزرگوں کو جو ہے عقیدت کی نگاہوں سے دیکھنا ہے، ان پیغمبروں کی باتوں کو لینا ہے اور پھر ساتھ میں اپنی زندگیوں کو بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔